اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ آج کا سبق ہمارا سبق نمبر 1 اور اس کا حصہ نمبر 4 ہے، اور آج کے سبق میں ہم حروف تہجی کی مشق کے ساتھ ساتھ 15 حروف وہ پڑھیں گے جن کا ہم نے کل تذکرہ کیا تھا کہ ان کو با، تا، ثا اور دیگر جو 12 حروف ہم نے کل پڑھے تھے ان سے زیادہ لمبا کریں گے، اور ان کی یہاں پہ نشاندہی بھی کی گئی ہے ریڈ کلر سے۔ تو انشاءاللہ پہلے ہم کل کے سبق کے جو ہم نے پہلے 2 سوال کیے تھے ان کو ایک بار دہرائیں گے، پھر آج کے جو 2 سوال ہیں ان کو آج ہم پڑھیں گے، اس کے بعد حروف تہجی، اور اس کے بعد وہ 15 حروف جن کو یہاں پہ ریڈ کلر کے ساتھ ان کی نشاندہی کی گئی ہے ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے جو سوال پڑھے تھے ان میں نمبر 1 تھا حروف مفردات کتنے ہیں۔ تو حروف مفردات کی تعداد 29 ہے، اور دوسرا سوال ہم نے پڑھا تھا حروف مفردات کو کس لہجہ میں پڑھنا چاہیے۔ تو حروف مفردات کو عربی لہجہ میں پڑھنا چاہیے، اردو لہجہ سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور پھر ہم نے کل پڑھا تھا کہ اردو اور عربی لہجہ میں کیا فرق ہے۔ اردو میں ہم پڑھتے ہیں بے، تے، سے، ہے، خے، اور عربی میں ہم پڑھیں گے با، تا، ثا، حا، خا۔ اور کل ہم نے جو 12 حروف پڑھے تھے جن کو ہم نے کل ان کی نشاندہی کی تھی ان کو ایک بار دہرا لیتے ہیں، جن کو ہم 1 الف تک لمبا کریں گے۔ ان میں با، تا، ثا، حا، خا، را، زا، قا، ضا، فا، ہا، یا، یہ ٹوٹل حروف 12 ہیں۔ اب ہم آج کا جو سبق ہے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم ایک بار حروف تہجی کی مشق کر لیں گے، اور اس کے بعد آج کے سوال اور 15 حروف جن کو یہاں پہ ریڈ کلر کے ساتھ جن کی نشاندہی کی گئی ہے وہ پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف، با، تا، ثا، جیم، حا، خا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا۔ اب ہم وہ 15 حروف جن کو یہاں پہ ریڈ کلر کے ساتھ لکھا گیا ہے ان کے بارے میں تھوڑا سا جانیں گے۔ ان حروف کو سمجھنے کے لیے ہم نے یہاں پہ اس لیے اس کو ریڈ کلر کے ساتھ لکھا کہ یہ دوسرے حروف سے الگ ہو جائیں۔ تو چلے اس سے پہلے ہم جو سوال ہے اوپر یہاں پہ درج کیے گئے ہیں پہلے ان کی طرف آئیں۔ حروف مستعلیہ کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ حروف مستعلیہ 7 یہ حروف ہیں جن کو نیچے نشان لگا کے ان کو وہاں پہ ان کی نشاندہی کی گئی ہے، جن میں خا، صاد، ضاد، طا،
ظا، غین، قاف، یہ 7 حروف مستعلیہ ہیں۔ اور سوال نمبر 4، حروف مستعلیہ کو کیسے پڑھیں گے؟ حروف مستعلیہ کو ہر حالت میں پر یعنی موٹا پڑھا جائے گا، اور ان کا مجموعہ جو ہے وہ ہے خص، ضغط، قض، خص، ضغط، قض، خص، ضغط، قض، یہ ان کا مجموعہ ہے۔ یہ ٹوٹل حروف 7 ہیں۔ یہ ہر حالت سے کیا مراد ہے کہ زبر زیر پیش ہو، تو ان حرکات کے آنے کی وجہ سے ان میں کوئی فرق نہیں ہوتا، یہ باریک نہیں پڑھے جاتے، یہ ہر حالت میں ہمیشہ پر ہی پڑھے جاتے ہیں۔ اب ہم ان 15 حروف کی طرف آتے ہیں جن کا ہم نے کل تذکرہ کیا تھا کہ ان کو ہم کل کے سبق میں ان کی مشق کریں گے۔ وہ پہلے ہم 15 حروف پڑھ لیتے ہیں، پھر اس پہ تھوڑی سی ہم بات کریں گے۔ ان میں سب سے پہلے جیم، دال، ذال، سین، شین، صاد، ضاد، عین، غین، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، یہ ان میں 15 حروف شامل ہیں۔ ان 15 حروف جو ہم نے ابھی جن کی ہم نے مشق کی ہے، ان میں اگر دیکھیں ہم جیم کے جو اس کا تلفظ ہے وہ 3 حروف سے بنتا ہے، جیم، یا اور میم۔ اس طرح دال الف اور لام سے، ذال الف اور لام سے، سین یا نون سے، شین یا نون سے۔ اسی طرح باقی حروف اب جب دیکھیں گے تو صاد بھی 3 حروف سے بنے گا، ضاد بھی 3 حروف سے، عین بھی 3 حروف سے، غین بھی 3 حروف سے، اور قاف، کاف، لام، میم، نون اور واو، یہ تمام حروف 3 حروف سے بنتے ہیں۔ تو اگر ہم اس کو سمپل سمجھنا چاہیں تو اس طرح ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ جو 12 حروف تھے وہ حروف تھے جن کو ایک الف تک لمبا کریں گے، جن کا تلفظ 2 حروف سے بنے گا، جیسے با، یہ 2 حروف سے بنتا ہے، با اور الف سے، تا 2 حروف سے بنتا ہے، تا اور الف سے، ثا 2 حروف سے بنتا ہے، ثا اور الف سے۔ اسی طرح یہ باقی جو اس کے حروف ہیں وہ 2 حروف سے بنتے ہیں۔ اور جو ابھی ہم نے پڑھے ریڈ کلر کے جو یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں، یہ تمام حروف 3 حروف سے بنتے ہیں، ان کا تلفظ 3 حروف سے بنتا ہے۔ اگر سمپل سمجھنا چاہیں تو اس طرح ہم سمجھ سکتے ہیں، اور اگر تھوڑا سا اس کو ہم دوسری طرف سے سمجھیں تو ان حروف کو ہم مد لازم کہیں گے۔ یہ جو 15 حروف ہیں مد لازم کب ہوتی ہے؟ جب حروف مدہ کے بعد سکون اصلی ہو، حروف مدہ کے بعد سکون اصلی، جیسے کہ ہم جیم کے میم پہ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پہ جزم ہے، تو جزم کو ہم یہاں پہ سکون اصلی کہیں گے کہ جو میم پہ جزم ہے یہ سکون اصلی ہے، اور یہاں پہ بھی جو ہے یہ سکون اصلی ہے، تو یہ پیچھے یا مدہ ہے، جیم زیر یا میم جیم، تو حروف مدہ کے بعد آگے میم پہ سکون اصلی اعلیٰ بشکل جزم آ رہا ہے۔ اس طرح ہم آگے جائیں، دال پہ دیکھیں تو دال پہ الف مدہ کے بعد لام پہ جزم آ رہی ہے، یعنی کہ سکون اصلی بشکل جزم آ رہی ہے۔ اسی طرح ذال پہ دیکھیں گے تو الف مدہ کے بعد لام پر سکون اصلی بشکل جزم آ رہی ہے، تو یہاں پہ مد لازم ہوگی۔ آگے دیکھیں سین پہ بھی دیکھیں تو سین پہ مد لازم ہوگی، شین پہ دیکھیں گے تو شین پہ بھی مد لازم ہوگی۔ ان دونوں حروف میں یا مدہ کے بعد نون پہ سکون اصلی بشکل جزم آ رہی ہے۔ اب آپ یہ سوچیں گے تو اب یہ مد لازم کیا ہوتی ہے؟ جب ہم یہ آگے جائیں گے انشاءاللہ
تو اس کے اسباق بھی آگے آ جائیں گے، اور تفصیل سے اس سبق کو بھی ہم انشاءاللہ آگے جب جائیں گے تو پڑھیں گے۔ آپ صاد ضاد پہ دیکھیں تو دونوں پہ الف مدہ کے بعد دال کے اوپر سکون اصلی بشکل جزم ہے۔ عین غین دونوں میں یا مدہ کے بعد نون پر سکون اصلی بشکل جزم ہے، تو ان پہ بھی مد لازم ہوگی۔ قاف کاف لام میم نون واو، ان تمام حروف میں بھی حروف مدہ کے بعد سکون اصلی بشکل جزم ہونے کی وجہ سے یہاں پہ مد لازم ہوگی۔ تو مد لازم کی مقدار کتنی ہوگی؟ 3 سے 5 الف تک اس کو ہم لمبا کریں گے، اور جو کل ہم نے پڑھا تھا 12 حروف مدہ والے، جن میں با تا ثا حا خا را زا قا وا فا ہا یا، یہ تھے، ان کی مقدار 1 الف تک ہے۔ 1 الف کی مقدار کتنی ہے؟ 2 حرکات کے مطابق۔ اب 2 حرکات کسے کہتے ہیں؟ کہ 1 زبر اور 2 زبر، یہ 2 حرکات ہو گئی ہیں کہ 1 زبر اور پھر 1 زبر، یہ 2 ہو گئیں۔ جتنا لمبا ہم ایک حرکت کو کریں گے تو اتنا ہم ڈبل کر کے تو ان کی ہم مقدار کو الف تک لے کے جائیں گے۔ جتنا 2 حرکات کو لمبا کریں گے تو 1 الف کو مقدار بنے گی جب ہم 2 حرکات پڑھتے ہیں۔ تو 1 الف کی مقدار یہ ہوئی، اور 3 سے 5 الف کی مقدار ہم جیم کو لمبا کریں گے، جیم کو، دال ذال کو، پھر آگے سین شین صاد ضاد عین غین قاف کاف لام میم نون واو، ان تمام حروف کو ہم کم از کم 3 الف تک لمبا کریں گے، ان کو 3 الف تک کم از کم، اور 3 سے 5 الف تک اس کو ہم کھینچ کے لے جا سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ کل اس میں مزید ہم پڑھیں گے، کل اس کے مزید 2 سوال انشاءاللہ ہم پڑھیں گے سبق نمبر 1 کے، اور اس میں حروف شفویہ پڑھیں گے اور حروف صفیریہ بھی پڑھیں گے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں سے بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں، تاکہ ہم قرآن پاک کو اچھی طرح سے پڑھنا سیکھ جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔